ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کبھی کبھار انسان جو ہے وہ اپنے دشمنوں کی سازش میں آ جاتا ہے، ان کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اسے ہم پیارے پاکستانیوں کا بھولاپن تصور کر لیجئے، کیونکہ بھولے پن سے زیادہ سخت لفظ تو میں نہیں استعمال کر سکتا، کیونکہ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ میں علم کم ہے یا آپ کی دانش میں کمی ہے یا آپ کی سوچ و فکر میں کوئی کمزوری ہے۔ دیکھیں، اس وقت میں باقی لوگ تو پاکستانی ٹی وی چینل وغیرہ دیکھتے ہیں، میں انٹرنیشنل میڈیا بہت زیادہ دیکھتا ہوں کیونکہ میرا بزنس کا موضوع ہے۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کون صحیح ہے غلط ہے، neither am I bothered، ٹھیک ہے؟ Because I have seen the seasons changing and to be very frank, I don't take sides now، ٹھیک ہے؟ I have forgotten taking sides۔ whatever مجھے ویزیبل ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کی خبریں آپ سنیے گا۔ مشرق وسطیٰ کا نام لیے بغیر بتا رہا ہوں، مشرق وسطیٰ کا لیڈنگ چینل اسلام آباد کی تصاویر دکھا رہا ہے اور ساتھ میں رونے والا میوزک چلا رہا ہے۔ سمجھ آپ گئے؟ میں نے امریکہ کا مشہور چینل ڈیموکریسی ناؤ اس میں دیکھا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے خود دیکھ لیں، خاتون ہیں جو کہ بہت دنیا کے مشہور اینکر ہیں، اب وہ عمر رسیدہ ہو چکی ہیں، جب وہ جوان تھیں بہت خوبرو تھیں، مشہور بھی تھیں۔ انہوں نے جو باتیں کیں اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہوا آپ کس رخ چل رہی ہے بھائی۔ ان کا کوئی ارادہ نہیں کہ یہاں پر تبدیلی آئے یا نہ آئے، ان کا اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن پاکستان کا امیج جہاں تک انہوں نے ایک منفی دکھانے کی کوشش کی ہے، بھائی جان اپنا گیم وہ کھیل گئے۔ آپ ایک جوہری طاقت ہو، پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ They know what they are trying to do. The only thing is you don't know what you want to do. ٹھیک ہے؟ And when I say you, I mean the government, the opposition and everyone else who is involved in all of this that is happening. بس اتنی بات کروں گا میں، اپنی آنکھوں کو کھولو۔ Don't wash your dirty linen in public. میں چپ ہو جاؤں گا اور لوگ بھی چپ ہو جائیں گے، ہم وہ بولیں گے حالات بالکل ٹھیک ہیں، سب بہترین ہے، انگلش ہو رہا ہے، وکٹر لوکشنکو پاکستان آئے ہوئے ہیں، بہت اچھی باتیں ہو رہی، بٹ ایونچولی what will happen is ورلڈ کی یا وہ جو اپنے آپ کو ڈیولپڈ ورلڈ کہتے ہیں ان کی ٹون کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ They've played you and unfortunately you've played into their hands. This is government, opposition and everybody else. I hope only if my countrymen knew what they are doing to themselves. جناب زبیر طفیل صاحب، ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں۔ شکریہ جناب۔ ایک بڑی مشہور اردو کی کہاوت ہے کہ دشمنوں کو تو میں دیکھ لوں گا، دشمنوں کو تو میں دیکھ لوں گا، دوستوں اور اپنوں سے مجھے کون بچائے گا۔ مسئلہ یہاں پر ہے، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں یہ بتاؤ۔ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو سر میں بس یہی کہوں گا، میں نے دیکھیں بالکل سیاسی کوئی بات نہیں کی، میرا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے، بٹ آئی تھنک ایوری پرسن ہو لوز دس کنٹری feels tremendous amount of pain irrespective of what side of the spectrum they are, what is happening in this country. Right. Please do something, Zubair Tufail Sahab. You are balanced voice in Pakistan, balanced voice in business community. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، آپ نے صحیح کہا کہ ملک میں معاملات اتنے اچھے نہیں چل رہے اور لوگ ہمارا تمام دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں، میڈیا کے اوپر بھی سب جگہ مذاق اڑتا ہے اور اچھی بات نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کاش کہ جو ہمارے جو بھی حکمران ہیں یا ایک جن کے پاس طاقت ہے ان کو چاہیے کہ طاقت کو نا مناسب استعمال کریں، ایسا نہ کریں کہ اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آدمی کو دھکا دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ ساری اچھی یہ تو یہ اسرائیلی کرتے ہیں، ان کو کر رہے ہیں تو آپ کیوں ان کو فالو کرتے ہو؟ تو میرے یہ خواہش ہے اللہ کرے کہ ملک میں حالات جلد بہتر ہوں، اور یہ جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، نہ ملک کی معیشت کے لیے اچھے ہیں، نہ لوگوں کے روزگار کے لیے اچھے ہیں۔ آپ تو بزنس کر رہے ہیں نا، آپ تو لوگوں کو روزگار دے، مطلب یہ وسیلہ بنے ہوئے ہیں نا۔ آج 8-10 دن ہوئے ہیں کہ یہاں سے کراچی سے کنٹینرز یا ٹینکرز
وہ کے پی کے پرومس جا ہی نہیں رہے ہیں, بولتے ہیں راستہ بند ہے. بلکہ وہ لوگ آگے ہی نہیں جا رہے, کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب کے آگے ہی نہیں جائیں گے, کہیں پکڑ کے کسی جگہ پر کھڑا نہ کر دیں, بیکاز دس آلسو دے ڈو نا. بالکل ابھی ایسا ہے کہ پنجاب آج کے دن میں ٹینکرز اور کنٹینرز پنجاب جانا شروع ہو گئے ہیں, لیکن اسلام آباد سے آگے نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں وہ کے پی کے میں جو ہے وہاں حالات خراب ہیں. تو میری تمام لوگوں سے اپیل ہے, اپوزیشن سے بھی, حکمران جماعت سے بھی, اور طاقتور جو بھی حلقے ہیں ان سے دنیاوی بھی, طور پہ جو طبقات ہیں جو ہمارے ملک حلقے میں ہیں, ہاں. ہمارے ملک میں جو طاقتور ترین لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ سب چیزوں کو دیکھ کے آہستہ آہستہ معاملات کو نا حل کرنے کی طرف آئیں. میں تو چاہوں گا کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے, ایک پارٹی جو ہے اپوزیشن کے اپنے سوچ ہے, تو اس میں جو بھی کچھ ہو سکتا ہے بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے. اور میرا یہاں پہ ایک بات خاص طور پہ کہنے کو چاہوں گا, اگر جو سیاسی بات ہے وہ یہ ہے کہ یار جو لوگ 9 مئی میں 1.5 سال سے گرفتار ہیں, اس میں عورتیں بھی ہیں, اس میں یاسمین راشد جیسی ڈاکٹر بھی ہے جو غالباً شی از اباؤٹ 75 نا, تو اس کے اندر کوئی تھوڑا سا نرمی کا رویہ لانا چاہیے. ان کی بیل کریں, بیل کر کے ان کو رہا کریں, کم از کم وہ اس اذیت سے تو نکلیں جہاں وہ بند ہیں. آپ کے معاملات ٹھیک ہے, دونوں کی سوچ الگ الگ ہے, ان کی اپنی سوچ ہے, آپ کی اپنی سوچ ہے, لیکن جہاں انتہا ہو جائے تو وہاں انتہا پہ تھوڑا سا رویوں کو دوبارہ دیکھنا چاہیے. اچھا بتائیں, کوئی ہے ٹی وی پروگرام پورے پاکستان کے اندر جو مناسب گفتگو کرے؟ دیکھا ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس ملک کو سیٹ کرنا ہے. اور زبیر طفیل صاحب, میں آپ کو بتا دوں, بڑے نمایاں مہمان ہیں, ایسے نہیں آپ سمجھیں. ان کی رسائی اسلام آباد تک بھی ہے اور اسلام آباد کے گرد و نواح کے شہروں تک بھی ہے. اور جب یہ لندن تشریف لے کر گئے تھے, وہاں پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ طویل میٹنگ بھی ہوئی تھی ان کی, پرہیپس ون آف دا لانگسٹ میٹنگز جو بزنس کمیونٹی کے کسی لیڈر نے کی ہو ان کے ساتھ. بات یہ ہے زبیر طفیل صاحب, آپ نے بیلنسڈ بات کی کیونکہ اس وقت آپ حالات کو بھانپ چکے ہیں. صحیح. لیٹس بی ویری فرینک, دا گریوٹی آف دا سچویشن ڈیمانڈس کہ کمپرومائز ہو جائے. اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاؤں, اکنامکلی یہ بڑا امپیکٹ ہے. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرتا ہوں. یو ٹریول ابراڈ, maybe I also get an opportunity. You go very often. Maybe I go once a year, maybe once in 2 years. When I will go to whichever country I will go to, do you think the person who is going to put the stamp, what will be their impression? He has seen the news about Pakistan. Not very good. ہے نا? Not very good. It's not good for me. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ حکمران جماعت, اس کے بعد پیچھے جو بھی ادارے ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ معاملات کو نا تھوڑا ٹھنڈے دل سے سوچیں. ٹھنڈے دل سے سوچیں. اور میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, میرا بھی نہیں, نہ نون لیگ سے ہے, نہ کاف لیگ سے ہے, اور نہ ہی پی ٹی آئی سے. پھر دیکھیں یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. آج اسٹاک ایکسچینج کی بھی اچھی خبر سنا دیتا ہوں میں زبیر طفیل صاحب کو. سر مبارک ہو, 1 لاکھ کراس ہو گیا. یہ تو اچیو کیا. اب آئی ڈونٹ نو کیا گدر سنگھی ہے اس میں, لیکن ہو گیا. تو اٹ از اے مائل اسٹون نن دا لیس, irrespective of the situation. For a moment, let's look at it from a different perspective. میں سمجھتا ہوں یہ مائل سٹون ہے, اس لیے کہ گزشتہ 1 ہفتے سے اسلام آباد میں حالات جو خراب ترین تھے, اس کے باوجود بھی ایک دفعہ 99,000 کراس کیا تھا. لیکن جب وہاں معاملات زیادہ خراب نظر آئے تو پھر ڈاؤن ہو کے 4,000 پوائنٹ ڈاؤن ہو گیا. لیکن آج ماشاءاللہ دوبارہ سے 1 لاکھ کراس کیا ہے, اور لگتا ہے کہ یہ یہیں اسٹیبل رہے گا. تو یہ ایک دیکھیں, یہ تو ہے کی اکنامک انڈیکیٹرز کی طرف بھی دیکھوں تو لیٹس بی ویری فرینک, کی اکنامک انڈیکیٹرز آر ناٹ بیڈ. دے ناٹ بیڈ, دے مائٹ ناٹ بی ایکسٹینسولی گڈ, بٹ things are all right. Are you fine with the fact I agree with you. Things are I would say not very good, not very bad, but economy is moving. اگر آپ کے آنے والے چند دن اور بہتری کی طرف جائیں گے, آپ دیکھیے گا معیشت اچھی طرف جائے گی. اور جو ابھی ایک بے روزگاری کا بہت زیادہ اثر آ گیا تھا گزشتہ 4-6 ہفتوں سے, اس میں ریکوری آ جائے گی, بہت جلد ریکوری. بے روزگاری بہت زیادہ ہوگی اس میں. دیکھیے کراچی میں تو خاص طور پہ نا بے روزگاری سب سے زیادہ ہے. فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, بجلی کی قیمت کی وجہ سے فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سرمایہ دار یا صنعت کار
ایک آدمی کو 10 دن برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر اس کے آج حالات خراب ہوئے بولتا ہے اس کو نکال دو, اس کو نکال دو. اب ایک آدمی جو کم سے کم 40-50 ہزار روپے کی تنخواہ پہ کام کر رہا ہے, اس کو آپ نکال دیں تو بہت ہی بری بات ہے, بہت زیادہ بری بات ہے. لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے, یہاں پہ کوئی سوشل سیکیورٹی تو ہے نہیں. حکومت کی طرف سے تو پیناڈول کی گولی بھی نہیں ملتی. نہیں, جتنا مرضی ٹیکس دے دیں, آپ غریب کو جو ہے نا دوائی نہیں ملتی. زبانی باتیں ہوتی ہیں لیکن عملی طور پر عمل نہیں ہوتا. تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ حکمران جو ہے وہ زمینی حقائق دیکھیں. اچھا میں آپ کو ایک مختلف نا اینگل دیتا ہوں اس کا. میرے خیال سے ملک کے حالات کبھی اس نہج پہ آتے ہی نہ ان دا فرسٹ پلیس اگر گورنمنٹ کا فوکس انفلیشن اور امپلائمنٹ اپرچونٹیز پر ہوتا. میرا ایسا خیال ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. حکومت دیکھیں, اگر حکومت نے انفلیشن کو دیکھا ہوتا نا, اتنی مہنگائی نہیں ہوتی, بے روزگاری نہیں ہوتی, سوشل ٹینشن بھی نہ ہوتی. سوشل ٹینشن نہیں ہوتی, لوگ بہت پریشان ہیں. اچھا آپ مجھے صحیح بات بتائیں, اگر یہ جو میں نہیں کسی کو یہ نہیں کہتا کوئی غلط ہے یا صحیح ہے, اگر یہ لوگ جو سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں ان کی پیچھے نوکریاں ہوتی ہیں, یہ 3-4 دن ضائع کر سکتے تھے. سچ صحیح بتائیں مجھے. کبھی نہیں کرتے. وہ اپنی نوکریوں پہ جاتے, کام کرتے, کیونکہ وہ بے روزگار ہیں. اچھا جیسے کراچی ہے نا, اسی طرح خیبر پختونخوا کے پروونس میں بھی نا بہت بے روزگاری ہے. میں پورے پاکستان میں ہی ہے لیکن ریشو وائز نہیں, ریشو وائز جو ہے نا KPK میں زیادہ ہے اور کراچی میں زیادہ ہے. پنجاب میں اتنی بے روزگاری نہیں جتنی کہ کراچی میں ہے, اور پسماندگی بھی نہیں ہے. جی, اور اسی طرح سے KPK میں بھی بہت بے روزگاری ہے. میرے دوست ہیں, کاروباری لوگ ہیں, ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے, تو بتاتے ہیں جی فیکٹری بند کر دی. کیوں بند کر دی؟ بولا بجلی کے ریٹ اتنے زیادہ ہیں, یہ وائبل نہیں ہے, اور ہم کوئی چیریٹی انسٹیٹیوشن تو ہے نہیں. اگر نفع کمائیں گے تو ملازم رکھیں گے, نہیں ہوگا تو ان کو کہیں گے بھئی ٹھیک ہے آپ جائیں. ان کے ہاتھ میں جو ہے اجرت رکھی اور روانہ کر دیا. تو یہ ساری چیزیں کاش کہ حکمران جو ہے اس چیزوں کو غور سے دیکھیں اور سوچیں کہ آپ, اور آئیڈل مائنڈ از اے ڈیولز ورکشاپ, جی, کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو اس برے حالات سے نکال سکتے ہیں. اور ممکن ہے کہ نکال بھی لیں, لیکن اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ توجہ سے دیکھیں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے اور ان کی زندگی کے حالات کیسے بہتر کیے جا سکتے ہیں. ہم نے گزشتہ 6 ماہ میں انتہائی مہنگائی کا دور دیکھا, وہ جو اب آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آیا, اور 35% وہ روپی ڈالر کی جو پیرٹی تھی نا, وہ ٹرکل ہوتے ہوتے اس کو ٹائم لگا. اس کا سٹیبل دیکھیں, روپی پیرٹی بھی سٹیبل ہے, 280 کے قریب سٹیبل ہے. اور اسی طرح سے باقی بھی جو چیزیں ہیں نا, مہنگائی ایک دفعہ 35 بلکہ 40% تک گئی تھی, وہ اب کم ہوتے ہوتے 7-8% پہ آ گئی ہے. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک بھی جو ہے اسی رفتار سے انٹرسٹ ریٹ کم کرے. انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے تو صنعت کار ان سے بینکوں سے پیسہ لے گا اور فیکٹریاں چلائے گا. لیکن میرا ایسا خیال ہے, پتہ نہیں آپ اتفاق کریں یا نہ کریں, IMF جو اس دفعہ مل کے گئی, جی, وہ بتا کے گئی ہے کہ جو کمٹمنٹ کی تھی نا اس سے ہم آپ کو ہلنے نہیں دیں گے. تو مطلب یہ کہ ڈراسٹک ریڈکشن ان انٹرسٹ ریٹ. میرا ایسا خیال ہے کہ آئی ڈونٹ نو ویدر دے ووڈ ہیو سیڈ اٹ ان جیسے آپ کہیں بالکل باریکی سے, بٹ آئی تھنک دے ووڈ ہیو سگنل دیٹ یو کی ناٹ ڈو تھنگز یور وے, یو ول ہیو ٹو ڈو تھنگز دا وے دی انٹرنیشنل پولیٹیکو اکنامک سسٹم ورکس. دیکھیں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ تو کم ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. کچھ کم بھی ہوا, 22 سے 15 پہ آ گیا, لیکن جو ملک میں انفلیشن کے حالات ہیں اس کے حساب سے یہ آئندہ 3 ماہ کے اندر جو ہے 11-12% پہ آ جائے گا. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے, بات یہ زبیر طفیل صاحب جب بات کر رہے تھے پسماندگی کی غربت کی تو تبھی اشکبار ہوئے, ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے. وجہ یہ ہے کہ جو شخص دل میں درد رکھتا ہے نا اس کو غریب کا احساس ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات صحیح. اور جب آپ نے بات کی تو ان کے آواز میں بڑی درد تھی. ہمیں یہ سمجھنا ہے, میں گورنمنٹ کو بھی یہی ایکسپلین کر رہا ہوں. زبیر صاحب آپ فلن تھراپسٹ بھی ہیں, میری کو شہرت یا مشہوری کرنے والی بات نہیں ہے, لیکن یو فیل دا پین فار دیز پیپل نا. دیکھیں یہ سمجھنا ہے ہمیں نا. مجھے بڑی تکلیف اور دکھ ہوتا ہے جب میرے پاس جو خاص طور پہ فیکٹری کا مزدور ہوتا ہے جو 40-50 ہزار روپے مہینے کا لے رہا ہے, وہ اتنی پریشانی میں ہوتا ہے. ابھی تو ہماری جو کمپنی ہے اس نے سب کو میڈیکل دیا ہوا ہے, کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو میڈیکل انشورنس ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی سہولتیں ہیں. ان کو
अच्छी कैंटीन अवेलेबल है, सस्ती कैंटीन But अवेलेबल है। there is absolutely no social security mechanism working in Pakistan. We have to make it clear to the government. बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये होता, देखिए मैं आपको वही बात बता रहा हूं, अगर ये चीजें हों तो people will not come out on the streets. We have to मैं understand. आपसे अर्ज़ करूं, मैं कुछ अर्सा पहले बरतानिया गया था, हाँ, तो वहाँ पे बताया गया कि जी ये जो ओल्ड एज लोग हैं हाँ, उनके लिए गवर्नमेंट ने उनको मुलाजिम रख के दिया। बोला भाई इसकी हाँ, हाँ, ख्याल रखने इसका आती है ख्याल वो। रखें। और वो जो जिसको जो ख्याल रखने आता है या आती है उनको 3-3 हज़ार पाउंड पर मंथ सैलरी देते हैं जी। कि इनके घर में जाओ, यहीं पे रहो, इनको खाना पीना दो, ये करो वो करो। तो वहाँ तो मैं जुबैर तुफैल साहब पहली दफ़ा जब गया तो हमारी को अजीज़ जानने वाली थी रिश्तेदार, उनके घर हम गए, अच्छा खासा बेहतरीन घर था वो, उसमें हम काफ़ी देर रहे। ऐसा नहीं मुझे महसूस, पता लगा वो काउंसिल हाउस में रहती, सही काउंसिल हॉल में काउंसिल हाउस में रह रही हैं, जो कि सरकार ने उनको दी हुई है क्योंकि वो सिंगल मदर थी जी जी। और उनको ज़रूरत थी तो उनको दी। एशियन देखिए यार बरतानिया दूसरों में के लिए वो लोग कर रहे हैं, हम अपनों के लिए नहीं कर रहे। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मेरे जानने वाले हैं, उनका बच्चा जो है उसको जो बिनाई चली गई, इन द एज ऑफ व्हेन ही वाज 7-8 ईयर्स बिनाई चली गई। उसके बाद बरतानिया के जो भी सिस्टम है उन्होंने कहा कि ये बच्चे को स्कूल, घर से स्कूल और स्कूल से घर लाने के लिए गवर्नमेंट ने गाड़ी दी, गाड़ी ड्राइवर, और मैंने आँख से देखा क्योंकि मैं उस घर में ठहरा हुआ था, और तो वो ड्राइवर खातून आती थी, इंडियन थी, बच्चे को लेके गाड़ी में बिठा के स्कूल लेके जाती थी और 3 बजे वहाँ से वापस लेके, जबकि हम कोई, या वो जो फैमिली थी वो कोई यूके नेशनल नहीं थी, पाकिस्तान से गई थी, फिर भी जी जी, उन्होंने हमारे एक अजीज दोस्त हैं, मेहमान भी आते थे प्रोग्राम के अंदर, वो मुझे बता रहे थे उनका बच्चा जो है वो स्कूल जाता है, स्कूल में ही वो खाना भी खाता है, सही बात है। दोपहर का खाना वो देते हैं, और अगर बच्चा बड़ा हो गया तो उसके बाद फिर वो मुश्किल से उससे 1 या 2 पाउंड लेंगे दोपहर का खाना खिलाने के, पेट भर खाना खिलाएंगे, उसमें पूरा कैलोरी काउंट होगा, उसको हर तरह से अच्छी। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुद हैरान होता हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं अपने हुक्मरानों को वहाँ भेजूं, बरतानिया, वो वहीं रहते हैं। मेरा मतलब ये था कि वो वहाँ जाते रहते हैं, वो वहाँ जाते रहते हैं, दे आर अवेयर ऑफ द सिस्टम, आई एम श्योर दे आर मोर अवेयर, इन फैक्ट मैनी पीपल विल बी वेरी एक्साइटेड टू नो दैट देयर मे बी हायर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तानीज ऑन एजवेयर रोड, कैंगजिंगटन स्ट्रीट, पिकाडिली एंड अदर एरियाज ऑफ सेंट्रल लंदन एज कंपेयर टू पाकिस्तान। सही बात। और बड़े ऐश की जिंदगी गुजारते बड़ी हैं। अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, और भी कुछ इलाके हैं लेकिन मैंने बोले मैं आपको हालात मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, कनाडा। हाँ, कनाडा की सोशल सिक्योरिटी भी इतनी अच्छी है। मेरे एक कंपनी में एक मुलाजिम होते थे जी। फिर वो कुछ साल पहले कनाडा चले गए, वहाँ नेशनल हो गए, तो वो मुझे कहने लगे कि ज़ुबैर साहब वो मुझे इतनी पेंशन देते हैं जो मैं पाकिस्तान आता हूँ तो खर्च ही नहीं होती। गालिबन 2 या $2,500 उनको पेंशन मिलती थी कैनेडियन गवर्नमेंट से। कह रहे ये 2,500 मेरे से पाकिस्तान में खर्च ही नहीं होते, इतने ज़्यादा पैसे हैं। ये एक अहम चीज़ है जिस पर हुकूमत को फोकस करना है। अगर हुकूमत अपना फोकस थोड़ा सा पॉलिटिकल से इकोनॉमिक इश्यूज़ पर ले आए तो यकीन करें ये तमाम चीज़ें जो अभी हम देख रहे हैं ये ना हों, और जो हमने सोशल और या सोशो इकोनॉमिक चीज़ें अभी बताई, मेरे ख्याल से उस पर अगर गौर कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। हमने काफ़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की, उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें थी जिनको कवर किया, ख़ास तौर पे मुल्की हालात को सामने रखते हुए मईशत के मुतल्लिक भी बात की, और मईशत की बेहतरी और मईशत को एक पिवट पॉइंट बनाकर आगे चलने की बात की। देखें, अगर हम इकोनॉमी को एड्रेस करेंगे, बहैसियत हुकूमत में बात कर रहा हूँ, अफराद का आपस में बात करने में सिर्फ ये है कि हम आप तक आइडियाज़ पहुँचा सकते हैं, और हमारी ख्वाहिश ये है कि जो हुकूमती अफराद इसको सुन रहे हैं, दे शुड ऑल्सो ट्राई टू फोकस कि भाई ये जो इकोनॉमिक इश्यूज़ और चैलेंजेस हैं अगर उनको कवर कर लें तो फिर ये जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं ये क्रिएट ही ना हो इन द फर्स्ट प्लेस। यहाँ पर वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।